ضلع جمعیت اہل حدیث بلڈانہ کی طرف سے کتاب لانچ کی گئی بچوں کے لیے، اور اس کتاب کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت اور پرورش اور اس کے اندر ایک دینی مزاج پیدا ہو بچوں کے اندر۔ پہلی سے لے کے 10ویں تک کے بچوں کو ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے واسطے کہا ہے۔ چھٹی تک کے ہیں، اس میں ایک پہلے گروپ کے اندر یہ انعام رکھیں کہ اس میں چھوٹی سائیکل ہے چھوٹے بچوں کے لیے، دوسرا جو گروپ ہے اس کے اندر 7ویں سے 10ویں تک کے بڑی سائیکل ہے، دیگر انعامات اور اعزازی انعامات بھی ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ روزہ رمضان ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ اگر بچے کو پہلے سے ہی معلوم ہو، یہ کہ کمی کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ پہل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے شیخ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کا جو میرا رمضان پلانر بول کر جو بک لانچ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کتاب کو آپ لوگ بچوں کے اندر بانٹ کر، کیا اس کا مقصد ہے؟ ضلع جمعیت اہل حدیث بلڈانہ کی طرف سے کتاب لانچ کی گئی بچوں کے لیے، اور اس کتاب کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت اور پرورش اور اس کے اندر ایک دینی مزاج پیدا ہو بچوں کے اندر ابھی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر بولا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ رمضان کو تقوی کا مقصد بتایا گیا ہے، اسی طرح بچہ پہلے سے ہی رمضان کے آنے سے پہلے سے ہی ایک ترتیب بنائے رمضان کو ہم کس طرح گزارنا ہے، اللہ کی کس طرح بندگی کرنا ہے، تاکہ آگے والی زندگی ہمیں متقی والی اور تقوی والی زندگی ملے۔ یہ ایک مقصد ہمارا پہلے سے ہے۔ اس کتاب کو جو ہم نے ترتیب دیا ہے، اگر ہم اس کو کھولیں گے تو دیکھیں گے شروعات جو اس کے اندر ترتیب کی ہے، پہلے ہے کہ میں نے رمضان کے روزے کیوں رکھنا ہے، یہ ہمارا ایک مقصد کے عزائم کے کالمس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں۔ میرے عزائم رمضان کے اندر ہمارے عزائم کیا کیا ہونے والے ہیں، اور تیسری چیز میں لی گئی ہے کہ قرآن، 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن یا 4 قرآن کو ختم کرنا ہے تو کس طرح قرآن کی ترتیب ہونا چاہیے، آسانی سے ہم قرآن ختم کر سکے، اس کی ترتیب دی گئی ہے۔ اور ایک بہترین چیز میں ایڈ کی گئی ہے کہ ہم کو کن لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ہے رمضان کے اندر، اپنے اقربا کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ دیکھیں گے اس میں مشغولیات ملتی ہیں، رمضان میں ہماری مشغولیات کیا کیا ہونا چاہیے، تو ہم نے اس طرح اس کو ترتیب دی ہے، نمازوں کے حساب کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد تراویح۔ تو نمازیں ہم نے کیا، ہم نے تکبیر تحریمہ سے نمازیں پڑھی ہیں، یا پھر صرف جماعت سے پڑھی ہیں، یا پھر نمازوں کی سنتیں بھی ہم نے اس کے اندر پائی ہیں، یا ہر نماز کے ہم نے تلاوتیں کی ہیں، یا ہر نماز کے دعائیں کی ہیں۔ اس طرح تراویح پوری پڑھی اور وطر کے ساتھ میں ادا کی ہے، اس طرح کی ترتیب دی گئی۔ دیکھیں گے تو ہر روزے کے ساتھ میں ہم نے صبح شام کے اذکار، صبح میں اذکار، شام کے اذکار، روزانہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا، اسی کے طرح رات میں سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھنا، اور ایک حدیث جو 2 سے 3 الفاظ جملوں پر مشتمل رکھی گئی ہے کہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائے، ایک حفظ حدیث کے طور سے اس میں رکھی گئی ہے۔ اور ایک بہترین چیز میں یہ کہ جس طرح کہ اللہ رب العالمین کے نام ہے 99 نام ہے، تو ہم نے اس کے اندر اس طرح ترتیب دی ہے کہ روزانہ بچہ 3 نام یاد کر لے تو 30 روزے ختم ہونے تک کے 90 نام ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کے اختتام پر بچے کے اندر یہ دلچسپی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، ہم نے 90 نام تو یاد کر لیے، 9 نام وہ خود رمضان کے بعد یاد کر لیتا ہے۔ اس طرح ہم نے اس میں ترتیب دی ہے۔ یہ جو بچے اس میں لینے والے ہیں، ان کی عمریں وغیرہ ایسا کچھ ڈیسائیڈ ہے؟ اس طرح ہے کہ پہلی سے لے کے 10ویں تک کے بچوں کو ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے واسطے کہا ہے، تو جس میں 2 گروپ میں بانٹا ہے، پہلی سے لے کے چھٹی تک کے ایک گروپ ہے، اور دوسرا 7ویں سے لے کے 10ویں تک کا گروپ ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی یہ بھی بڑھائی ہے کہ ہر پہلی سے لے کے 10ویں تک کے جو بچے ہیں، ان دعا، جو وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ اور نماز کا طریقہ اچھی طریقے سے اس کو آنا چاہیے، پریکٹیکل طور سے۔ اور یہ چیز ہے ایک پہلی سے لے کے 10ویں تک کے لوگوں کے لیے۔ اور جو 7ویں سے لے کے 10ویں تک کے ہیں، اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کی گئی ہے کہ اماں پارا اس کے اندر اور ایڈ کیا گیا کہ رمضان میں کتنا زیادہ اماں پارا کا ہی حفظ کرے بچہ، اور اس میں انعامات بھی رکھے ہم نے۔ پہلی سے لے کے جو چھٹی تک کے ہیں، اس میں ایک پہلے گروپ کے اندر یہ انعام رکھے کہ اس میں چھوٹی سائیکل ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ایک سائیکل ہے، اور دیگر انعامات بھی ہیں اس کے ساتھ میں، اور اعزازی انعامات بھی اس کے، اور دوسرا جو گروپ ہے اس کے اندر 7ویں سے 10ویں تک کے بڑی سائیکل ہے، اور اس میں دیگر انعامات اور اعزازی انعامات بھی ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر عبادت میں اور بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لے اور ان کے اندر عبادت کی دلچسپی پیدا ہو۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے کیا ہے، اس مقصد کے تحت ہم نے کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ بھی دیا، جس سے بچے جڑے بھی،
چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے بچے رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ انہوں نے مسجد میں گزارے، 2 قرآن تک کے بچوں نے ختم کیے ہیں رمضان کے اندر، با جماعت نمازیں پڑھی ہیں، با جماعت پوری تراویح الحمدللہ تاقراتوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اور ان بچوں کے ذریعے ہم کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو اقربا ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، وہ بھی ہم تک کے آگے الحمدللہ جڑے، اور وہ ابھی تک کے الحمدللہ ہماری مسجد سے اور ہماری ایکٹیویٹیز سے جڑے ہوئے الحمدللہ۔ اکثر جوان طبقہ ہمارا بازاروں میں، راتوں میں ہوٹلوں پر جاگنا اور صرف گپ شپ اور صرف رمضان روزے کی حالت میں سونے میں گزار رہا ہے، صرف روزے کاٹ رہا ہے، بس روزے کا مقصد ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس چیز کو اور اس معاشرے کی اس کمی کو مد نظر رکھتے ہم نے یہ رکھے کہ بچپنے سے اگر بچے کو تربیت کی طرف ابھارا جائے، بچے کو اللہ کی بندگی، اس کی معرفت اور تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت جتلاتے ہوئے یہ عبادت زندگی کے لیے ہمارے کیوں ضروری ہے، روزہ رمضان ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ اگر بچے کو پہلے سے ہی معلوم ہو، یہ کہ کمی کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ پہل کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کے علم میں، جزاک اللہ خیر۔